ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جامع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں اور پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ہر دن کی عادت بنا لیں، درود پاک خوب خوب پڑھا کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گامزن فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے: بجز رحمت کوئی سہارا یا رسول اللہ، بجز رحمت کوئی سہارا یا رسول اللہ، کرم کی بھیک پہ میرا گزارا یا رسول اللہ، کرم کی بھیک پہ میرا گزارا یا رسول اللہ۔ عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے، عجب تاثیر نام پاک میں رکھی ہے قدرت نے، زمانہ جھوم اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ، زمانہ جھوم اٹھا جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اسے باغ ارم کی آرزو باقی نہیں رہتی، اسے باغ ارم کی آرزو باقی نہیں رہتی، جو کر لے تیرے روزے کا نظارہ یا رسول اللہ، جو کر لے تیرے روزے کا نظارہ یا رسول اللہ۔ ادھر ہو پے کرے اسیا ادھر ہو رحمت عالم، ادھر ہو پے کرے اسیا ادھر ہو رحمت عالم، بھلا پھر ضبط کا کیسے ہو یارا یا رسول اللہ، بھلا پھر ضبط کا کیسے ہو یارا یا رسول اللہ۔ مجھے معلوم ہے اپنے عمل کی تنگ دامانی، مجھے معلوم ہے اپنے عمل کی تنگ دامانی، فقط ایک نام ہے لب پہ تمہارا یا رسول اللہ، فقط ایک نام ہے لب پہ تمہارا یا رسول اللہ۔ اور ظہوری کو بھی تیرے نام لیواؤں سے نسبت ہے، ظہوری کو بھی تیرے نام لیواؤں سے نسبت ہے، رہے نا منتظر قسمت کا مارا یا رسول اللہ، رہے نا منتظر قسمت کا مارا یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے گزشتہ خطاب میں عرض کیا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر سے آتنک کو ختم فرمایا۔ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب شریف کا ماحول ایسا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عدت گزارنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر بیوہ کی آرزو یہ تھی، یا اللہ کوئی قائد اعظم بھیج دے، ہر یتیم کی تمنا یہ تھی، یا اللہ کوئی رہبر اعظم بھیج دے۔ ہر انسان یہی چاہتا تھا، ہر مجبور لاچار یہی چاہتا تھا کہ پروردگار عالم کوئی رہبر اعظم، کوئی قائد اعظم بھیج دے جو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما دے۔ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، سب کی خوشیاں پوری ہو گئیں، سب مسکرا اٹھے، سب کھل اٹھے۔ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے آقا و مولا، پوری دنیا میں افراتفری کا عالم تھا، تو پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مہربانی بانٹی ہے۔ افراتفری کے عالم میں جب مصطفیٰ آ گئے ہیں تو رحمتیں آ گئی ہیں، برکتیں آ گئی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں میرے مصطفیٰ۔ ہمارے مصطفیٰ کی تخلیق کب ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ایک بار حضرت
جبریل سے سرکار نے ارشاد بھی فرمایا تھا، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کا کیا حال ہے، جبریل اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ۔ یا رسول اللہ کیا بتاؤں، میری عمر کتنی ہے؟ میری عمر تو بہت ہی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے جب پروردگار عالم نے مجھے پیدا فرمایا تھا، میری تخلیق فرمائی تھی، تب کچھ تھا ہی نہیں، البتہ ایک ستارہ ضرور تھا جو عرش اعظم کے قریب چمکتا تھا، اور وہ بھی 72,000 سال کے بعد چمکتا تھا۔ میں نے اسے 70,000 بار دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارک پر تبسم آیا، سرکار مسکرانے لگے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، سرکار مسکرا دیے تو یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اور ارشاد فرمایا، جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا محبوب ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا نبی ہے، وہ ستارہ کوئی اور نہیں۔ فرمایا جبریل وہ ستارہ میں ہی ہوں، میں ہی تھا۔ فرمایا مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں 1447 سال قبل تقریباً تشریف لائے ہیں۔ سن عیسوی کے اعتبار سے، سن ہجری اس وقت تھا نہیں، سن عیسوی کے اعتبار سے بتایا ہے میں نے۔ دیکھیے مصطفیٰ آ گئے ہیں تو حضرات بہاریں آ گئی ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں تو رحمتیں آ گئی ہیں، مصطفیٰ آ گئے ہیں تو برکتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے محبوب ہیں مصطفیٰ جان رحمت، کون ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یقین ہے نا، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں کوئی بٹوارا نہیں ہوتا، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اچھا بتاؤ کوئی محب اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے، آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، مگر پروردگار عالم نے اس دنیا میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا، آیا کس لیے؟ وجہ کیا تھی؟ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ میرے مصطفیٰ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ سے سوال کروں گا، ذی ہوش لوگ ہو، عقل مند دانشور لوگ ہو، آپ سب کہو گے مولانا وہ تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو پہاڑوں کو کندن بنانے کے لیے آئے تھے، وہ تو بھاری پتھروں کو دریا پہ تیرانے کے لیے آئے تھے۔ میں آپ کی اس جواب کو ریجیکٹ کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف نہیں لائے تھے۔ اگر مصطفیٰ اس لیے تشریف لاتے تو پہلے ہی دن جب 40 سال کی دنیاوی عمر شریف میں فاران کی چوٹی پر پہلی تبلیغ فرمائی تھی، اپنے ہی خاندانیوں میں، اپنے ہی قریشیوں میں، اپنے ہی مکے والوں میں، تو ارشاد فرماتے جو میں کہتا ہوں وہ مان لو، ورنہ میری طاقت دیکھ لو، تم تو بیچتے کیا ہو، میں تو چاند کو پھاڑ ڈالوں گا، تمہاری تو اوقات کیا ہے، میں تو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دوں گا، تم نہیں بولو گے تو میں کنکروں سے بلوا لوں گا۔ مگر مصطفیٰ آئے نہیں تھے نا، اس لیے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ میرے دینی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آئے تھے؟ حضرات معلوم ہے آپ کو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کو واپس کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کو کندن بنانے کے لیے ہی نہیں آئے تھے، وہ تو بھاری پتھروں کو دریا پہ تہرانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرات پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا، اپنے ماننے والوں کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے ماننے والوں کو لاجواب کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمارے آقا و مولا نے ہمیں لاجواب کیا بھی ہے، مکمل کیا بھی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وہ
ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ